ان کے پاس کوئی ڈیولپمنٹ پلان نہیں ہے کہ ملک کو کس سمت میں لے کے جانا ہے. صرف ایک ہی منشور ہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, میں اس کو جیل میں بھیجوں گا, میں اس کو سی کلاس دوں گا. تو یہ ایک بیمار ذہن کے ساتھ پاکستان کو بھی بیمار کر رہے ہیں. اور میں حکومت کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس احتساب کی یہ بات کرتے ہیں وہ ذرا بتائیں کہ کون سا احتساب اور انصاف ہے جس کے تحت زلفی بخاری کو ملک سے باہر خصوصی جہاز پہ ایکسپورٹ کیا گیا ہے. آپ سے ایکسپورٹ تو نہیں بڑھ رہی, آج بھی ایکسپورٹ کی سطح وہی ہے جو 2018 میں ہم نے چھوڑی تھی, لیکن آپ اپنے نیب کے اور کرپشن کے ملزموں کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. آپ بتائیں کہ شوگر مافیا جن کے خلاف آپ کے اپنے اداروں نے تحقیقات کی تھیں, آپ نے کس قانون کے تحت انہیں این آر او دیا ہے؟ ڈی جی ایف آئی اے کو تبدیل کر دیا گیا تاکہ کلین چٹ دی جائے اپنے من پسند پیاروں کو. اپنوں کے لیے جب ان کی کرپشن ثابت ہو تو پھر انہیں نیب عدالت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے لیے عدالت لگتی ہے اپنے ہی علی ظفر صاحب کی. اور راول پنڈی رنگ روڈ کیس میں بھی اسی طرح مجھے امید ہے کہ عدالت لگے گی بابر اعوان صاحب کی, اور وہ راول پنڈی رنگ روڈ کے تمام ملزموں کو کلین چٹ دے دیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ پھر ایف آئی اے یا اینٹی کرپشن کے ڈی جی کا تبادلہ کرنا پڑ جائے تاکہ ان لوگوں کو فری کیا جائے. جتنے کرپشن کے سکینڈل اس حکومت کے ریکارڈ پہ آ چکے ہیں, اتنے سکینڈل پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں نہیں آئے. ایل این جی کے اوپر 120 ارب روپے کا سکینڈل سامنے آیا, ندیم بابر صاحب کو گھر بھیج دو باقی مٹی پاؤ. اس کے بعد دوائیوں کا سکینڈل آیا تو عامر کیانی کو وزارت صحت لے لو, اس کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل لگا دو, کرپشن پہ مٹی پاؤ. وزارت صحت کا سکینڈل آیا, ظفر مرزا کو نکال دو, باقی اس سکینڈل کے اوپر مٹی پاؤ. پولیو کا سکینڈل آیا, انٹرنیشنل کولیشن جو ہمارے پارٹنرز ہیں انہوں نے تحریری شکایت کی کہ پاکستان کے پولیو کے پروگرام میں پی ٹی آئی کے جیالے کو جسے لگایا گیا تھا اس نے بدترین کرپشن کی ہے, اس کو ہٹا دو لیکن کرپشن پہ مٹی پاؤ. تو آج تک جو کرپشن کے سکینڈل اس حکومت کے سامنے آئے ہیں کسی ایک میں بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی, کسی ایک میں بھی نیب نے ایک بھی ملزم کو جہاں تحقیقات ہو گئی اریسٹ نہیں کیا, جبکہ مسلم لیگ نون کے سابق وزراء اور وزیر اعظم کو بغیر تحقیقات ہوئے صرف کمپلینٹ کے اوپر اریسٹ کر دیا گیا. یہ جھوٹا احتساب لوگوں کی نظر میں اب بے نقاب ہو چکا ہے, اور پاکستان کے لوگ اس حکومت کی اصلیت جان چکے ہیں. میں یہ بات بھی یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ اسی احتساب عدالت میں سابق وزیر اعظم نے 150 پیشیاں بھگتیں, آج 3 سال ہو گئے ہیں. بتائیں کہ ان کے خلاف کون سا کیس ثابت ہو سکا ہے. ایک کیس جو ہے اس میں جج بشیر نے اپنی ویڈیو پر اعتراف کیا کہ مجھ سے بلیک میل کر کے فیصلہ لیا گیا ہے, اور دوسری سزا جو دی گئی اس میں ہائی کورٹ کے جج نے کہا کہ زبردستی فیصلہ لیا گیا ہے. اور پھر نااہلی کا جو کیس بنایا گیا, سابق وزیر اعظم کو نااہل کیا گیا بغیر اپیل کا حق دیے ہوئے, اور بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کو جسے سزا ہوئی ہے اسے خاص طور پہ قانون بنایا جا رہا ہے اپیل کا حق دینے کے لیے. اپنے وزیر اعظم کو اپیل کا حق نہیں ہے. بھارت کے جاسوس کو
कंसेशन और रियायत देने के लिए उसे आपने कंसेशन देने के लिए एक नया कानून बना दिया है। जो नवाज शरीफ साहब का केस था वो जज अरशद मलिक था, सॉरी मैं बशीर साहब का नाम ले गया हूँ, तो जज अरशद मलिक ने वाज़े किया कि मुझे ब्लैकमेल करके फैसला लिया गया है। तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो फैसले किए गए वो ब्लैकमेलिंग से किए गए, और दूसरी तरफ बग़ैर अपील का हक दिए हुए अकाउंट रिसीवेबल 4 साल के बाद अब हुकूमत कानून में तरमीम कर रही है कि अकाउंट रिसीवेबल से भी नाअहली हो सकती है। इसका मतलब ये है कि 4 साल पहले जो सज़ा सुनाई गई थी उसको कोई लीगल कवर नहीं था। ये खेल है जो पाकिस्तान में खेला गया है मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, जो अब खुल के सामने आ चुका है। ये हुकूमत जो बहुत दावे किया करती थी, इसकी कारकर्दगी सिर्फ इतनी है कि लोगों की महंगाई ख़त्म करने के लिए कोई कानून नहीं बना सकती, लोगों को रिलीफ देने के लिए कानून नहीं बना सकती। ये अगर रिलीफ दे सकती है तो भारत के जासूस कुलभूषण यादव को रिलीफ देने के लिए बुलडोज करके असेंबली से कानून पास कराया गया है। और मैं ये बात ज़रूर उजागर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली के ऊपर कालक का धब्बा लगाया गया है कि पर्सन स्पेसिफिक जासूस के नाम से कानून साजी की गई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई पाकिस्तान का जासूस भारत में गिरफ्तार हो जाए तो क्या भारत की लोकसभा से पाकिस्तान के जासूस के नाम के साथ उसकी ज़ात को फ़ायदा देने के लिए पर्सन स्पेसिफिक कानून कभी पास हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर नहीं हो सकता तो इन हुक्मरानों से कौम पूछने में हक बजानिब है कि आपने कौम की गैरत और कौम की आज़ादी का सौदा कितने में किया है। वज़ीर ख़ारजा साहब कहते हैं कि ऑपोजिशन ने कुलभूषण के केस को मिस हैंडल किया है। ये साबित करें क्या हमने उसको रियायत देने के लिए कानून में कोई मुतालबा किया था? ये हुकूमत का एजेंडा है और इस कानून की ज़रूरत नहीं थी। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि उसको काउंसलर एक्सेस देने के लिए ये कानून की ज़रूरत थी। वज़ीर ख़ारजा को मैं बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मुताबिक वियना कन्वेंशन, जिसको पाकिस्तान पहले ही दस्तखत कर चुका है, उसके तहत पाकिस्तान काउंसलर एक्सेस का पाबंद है। तो लिहाजा वियना कन्वेंशन के तहत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हुक्म के मुताबिक किसी नए कानून की ज़रूरत नहीं थी उसे काउंसलर एक्सेस देने की। इसी तरह कुलभूषण यादव को हाई कोर्ट में अपील का हक देने के लिए किसी नए कानून की ज़रूरत नहीं थी, चूँकि पाकिस्तान के वकील ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मौक़िफ़ लिया था। ये उस केस के रिकॉर्ड में मौजूद है कि हमारे यहाँ हाई कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों का ट्रायल किया है और उनकी सज़ाओं को तब्दील भी किया है। ये सिर्फ भारत की खुशनुदी हासिल करने के लिए इस तरह के कानून बना रहे हैं जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऊपर एक स्याह धब्बा है और इमरान खान की उस कमज़ोरी की अलामत है जो उसने पाकिस्तान को खारजा महाज पे और मुआशी महाज पे दी है। इसी कमज़ोरी का नतीजा है कि भारत ने कश्मीर को हड़प किया है। चूँकि आज पाकिस्तान मुआशी तौर पे 2018 से कमज़ोर है, 4 साल बाद भी ये हुकूमत बड़े ढोल बजा रही है मुआशी तरक्की के। मैं 2-3 अहम बातें कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा। 2021-22 के बजट में कौमी तरक्याती बजट का हुजम 2100 अरब है।
یہ وہ سطح ہے جو 2017-18 کے ہمارے بجٹ میں ڈیولپمنٹ کے لیے تھی۔ ہم نے 2017-18 میں 2100 ارب روپیہ رکھا تھا، لیکن اگر انفلیشن کو لیا جائے تو آج کا 2100 روپیہ 2017-18 کے مقابلے میں مشکل سے 1600 ارب روپے کے قریب بنے گا۔ تو آج 4 سال کے بعد بھی پاکستان کے ڈیولپمنٹ بجٹ میں اضافہ نہیں ہوا۔ ڈیولپمنٹ بجٹ میں اضافہ نہ ہونے کا مطلب ہے کہ تعلیم، صحت، پاکستان کے عوام کی ترقی کے سارے منصوبوں پر کام نہیں ہو سکتا، چونکہ اس حکومت کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اور وسائل اس لیے نہیں ہیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح جو ہمارے دور میں 13% پہ پہنچ گئی تھی، وہ اب 11% سے بھی نیچے آ چکی ہے۔ جب آپ کے ریونیو آپ کی ضرورت کے مطابق، ٹیکس کلیکشن آپ کی ضرورت کے مطابق نہیں ہوگی، آپ کی معیشت کے تناسب سے سکڑے گی، تو آپ اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے اخراجات نہیں کر سکتے۔ اور وزیر خارجہ صاحب نے کہا مجھے کہ میں بجٹ پڑھوں، تو جناب وزیر خارجہ، میں نے بجٹ پڑھ کر ہی کہا ہے کہ آپ نے 1370 ارب روپے کا دفاع کا بجٹ دیا ہے۔ یہ تقریباً 3 سالوں سے 1300 ارب پہ منجمد ہے، جبکہ بھارت نے 3 سالوں میں 62% دفاع کے بجٹ میں اضافہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے 3 سالوں میں پہلے 40% اضافہ کیا تھا، چونکہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو جیتنا تھا اور ہم اپنی سیکیورٹی سے غافل نہیں تھے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج قومی اداروں کا کردار اتنا اس حکومت نے متنازع کر دیا ہے کہ جب آپ ڈیفنس بجٹ کی بھی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی عوام کا رد عمل آتا ہے کہ آپ کیوں ڈیفنس بجٹ کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون فوج کی سیاست میں مداخلت کی شدید ترین مخالف ہے اور اس کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، لیکن مسلم لیگ نون پاکستان کے دفاع اور سیکیورٹی سے غافل نہیں ہے، چونکہ پاکستان کا دفاع اور سیکیورٹی 2 چیزوں سے بنتی ہے: پاکستان کے عوام کی ترقی، پاکستان کی معاشی ترقی اور پاکستان کے دفاع کے لیے وسائل فراہم کرنا۔ اس حکومت نے ڈیولپمنٹ کو بھی ریڈیوس کیا ہے، ڈیفنس بجٹ کو بھی ریڈیوس کیا ہے، اور آج ہماری جی ڈی پی کا حجم جو ہے وہ 2018 میں جو 315 ارب ڈالر تھا، اس کے مقابلے میں 295 ارب ڈالر ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ 4 سال کے بعد، 3 سال گزرنے کے بعد بھی اگر ہماری جی ڈی پی بڑھنے کی بجائے سکڑے گی تو پاکستان دفاعی اور خارجہ لحاظ سے کمزور کیوں نہیں ہوگا؟ اور یہ اسی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ بھارت کشمیر اچک کے لے گیا ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہے۔ بھارت کے جاسوس کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے ہماری حکومت کلبھوشن یادیو کے نام سے تاریخ میں اپنا بھی نام لکھ رہی ہے کہ کس طرح کی حکومت تھی جو بھارتی جاسوس کے ناموں کے ساتھ قانون بناتی تھی۔ اگر پاکستان معاشی طور پہ کمزور ہوتا، مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی، تو آج پاکستان کو یہ ذلت نہ دیکھنی پڑتی، چونکہ مسلم لیگ نون کا پاکستان امریکہ کے صدر کے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے اور انکار کر سکتا ہے جہاں پاکستان کے مفاد کا سوال ہو۔ تو انہوں نے پاکستان کو تباہ کیا ہے اور اپنی تباہی چھپانے کے لیے یہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، کبھی اوورسیز پاکستانیوں کو ورغلاتے ہیں،
کبھی اپوزیشن پر جھوٹے مقدمے بناتے ہیں. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا پہ جھوٹے ٹرینڈ لگا کے اپنی حکومت نہیں بچا سکتے. پچھلے 8 ضمنی الیکشنوں میں آپ کو نتیجہ آ چکا ہے. انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون پہلے سے زیادہ کامیاب ہوگی اور پی ٹی آئی کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، چونکہ انہوں نے پاکستان کو معاشی طور پہ، خارجی طور پہ اور داخلی طور پہ تباہ کر دیا. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے، ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے اپنے تبلیغ ارکان کے ووٹ بینک جو ہے شہباز شریف صاحب کی جیب میں ڈالتے ہیں، لیکن جو تنقید ہے وہ تنقید کرنے سے باز نہیں آتے، اور اب تو جے یو آئی بھی جو ہے وہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے دھرنا دینے جا رہی ہے. دھرنا تو اسلام آباد میں دینا تھا پی ڈی ایم میں، تو پی ڈی ایم کا بھی مستقبل اب کیا ہے؟ دیکھیے، پی ڈی ایم کا مستقبل مضبوط ہے، اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جولائی کے پہلے ہفتے سے بجٹ کے بعد ہم ایک رابطہ عوام مہم شروع کر رہے ہیں، جس کا پہلا جلسہ سوات میں ہوگا اور جولائی کے آخری ہفتے میں کراچی میں عظیم الشان جلسہ ہوگا، اور ہم عوامی طاقت کو دوبارہ منظم کر رہے ہیں. اگر پیپلز پارٹی اور اے این پی ہمارا ساتھ نہ چھوڑتے تو ہم نے اب تک ان کو گول کر کے فارغ کر دینا تھا. بدقسمتی سے جب ہم گیند ڈی میں لے کر پہنچے تو ان جماعتوں نے ٹائم آؤٹ لے لیا، لہٰذا ہمیں اب دوبارہ گول کو، ان کے گول کی طرف اپنی دوڑ شروع کرنی پڑ رہی ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم رائے عامہ کو ہموار کر کے عوامی طاقت کے ساتھ اس حکومت کو انشاءاللہ ضرور رخصت کریں گے، چونکہ اس حکومت کا ایک ایک دن پاکستان پہ بھاری ہے، اور ہمیں ڈر ہے کہ یہ آئی ایم ایف سے اپنی قسط لینے کے لیے پھر پاکستان کے مفادات کا سودا کر لیں گے. پتہ نہیں یہ پہلے جب گئے تھے صدر ٹرمپ کے پاس تو کیا سودا کر کے آئے تھے، اس کے بعد کشمیر چلا گیا. اب یہ پھر آئی ایم ایف سے کچھ سہولت لینے کے لیے عالمی طاقتوں کے پیروں پہ گرے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں یہ آئی ایم ایف سے ریلیف لینے کے لیے پاکستان کے کس مفاد کا سودا کر دیں گے، چونکہ ان سے ملک چل نہیں رہا. انہوں نے ملک کو مفلوج کر دیا ہے، اور جس طرح کے جھوٹے مقدمے انہوں نے بنائے ہیں اس کے بعد اب پاکستان میں انتظامی مشین مفلوج ہو گئی ہے اور کوئی حکومت کام نہیں کر سکتی، چونکہ کوئی افسر 1 روپے کے فیصلے پہ دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سوشل میڈیا پر آپ کے حوالے سے ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، آپ اسٹیٹمنٹ اوورسیز پاکستانی کی آپ نے ابھی بات کی، کیا آپ کا واقعی اس بیان پہ ابھی بھی قائم ہے؟ آپ دیکھیے، جو میرا بیان ایک نجی ٹی وی کے ویب سائٹ پہ شائع ہوا تھا وہ مس رپورٹنگ تھی، اور وہ اس چینل نے خبر اپنے ویب سائٹ سے بھی ڈیلیٹ کر دی ہوئی ہے. اور یہ اس طرح کے جھوٹے ٹرینڈ چلا کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ان کو اپنی کارکردگی پہ جواب دینا پڑے گا. انہیں جواب دینا پڑے گا کہ سی پیک کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. ایم ایل 1 کا منصوبہ، کراچی سے ترخم ریلوے کا منصوبہ جس کو ہم نے شروع کیا، اس کی ڈیزائننگ کی. 2017 میں چین کے ساتھ فریم ورک ایگریمنٹ ہو گیا. 2018-19 میں کام شروع ہونا تھا، آج تک کام شروع نہیں ہو سکا. اور آپ دیکھیے کتنا بڑا مذاق ہے. اس کا یہ جو لاگت ہے 1119 ارب روپے، 1119 ارب روپے اس کی لاگت ہے، اور اس منصوبے کے لیے بجٹ میں ہے صرف 6 ارب روپے. اس رفتار سے ایم ایل 1 کا منصوبہ 186 سالوں میں بنے گا. یہ مذاق ہے جو سی پیک کے ساتھ ہو رہا ہے. مغربی روٹ ابھی تک نہیں بن سکا جسے دسمبر 2018 میں مکمل ہو جانا تھا. قوم ان سے یہ سوال کرے گی 9 صنعتی زون جو 2020 میں شروع ہونے تھے ابھی تک ایک بھی ان میں چالو نہیں ہو سکا. انہوں نے سی پیک کو برباد کیا ہے، اور ان کو حکومت پہ مسلط ہی کیا گیا تھا سی پیک کو بریکیں لگانے کے لیے. چونکہ اگر ہماری حکومت رہتی تو آج سی پیک نہ صرف پاکستان
بلکہ پورے وسطی ایشیا اور مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا کو جوڑنے کا منصوبہ بن چکا ہوتا. تھینک یو جی. دیکھیں گے اگر سیشن شام کو ہوا تو آ جاؤں گا, ورنہ پھر میں انفارم کر دوں گا.